بس مجھے یہ عرض کرنا ہے، جب کبھی اس ملک میں اور پورے دنیا میں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف حملے ہوئے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لوگوں نے دعوے کیے ہیں اور اس عظیم عقیدے کو مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، اکابر علماء دیوبند نے ہمیشہ سب سے آگے بڑھ کر اس فتنے کا مقابلہ کیا ہے۔ میں یہ بات کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے بات ہماری تحقیق میں آئی، جب بہاولپور کا مقدمہ چل رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا تھے اور بستر پر بالکل فریش تھے۔ ایسی حالت میں جب بہاولپور کے مقدمے کا موقع آیا، آپ اپنے شاگردان کے ساتھ اسی حالت میں تشریف لے گئے اور جب عدالت سے باہر آپ آئے تو وہاں تک کرسی پر تشریف فرما تھے، اور جیسے ہی عدالت قریب ہوئی مولانا ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا اب تم ذرا ہٹ جاؤ، یہاں سے میں چل کر جاؤں گا تاکہ کہیں مرزائی یہ نہ سمجھے کہ ختم نبوت کا وکیل کمزور ہے۔ اور اسی وقت یہ بات آئی جس وقت بہاولپور کے اندر یہ مقدمہ چل رہا تھا اور ناموس رسالت کے تحفظ کا مقدمہ چل رہا تھا، تو مرزائیوں نے اپنی وکالت کے لیے جامعہ ازہر سے وکیل بلائے تھے۔ اسی وقت دارالعلوم دیوبند ختم نبوت کا پاسدار بن کے گیا تھا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کو شرف حاصل ہے جس وقت دنیا کا دوسرا ادارہ اور وہاں کے وکیل مرزائیوں کی وکالت کے لیے آئی، اور بات ہے کہ ادارے نے بھیجا ہے کس نے بھیجا، مرزائیوں کی وکالت ایک دنیا کے معروف اور مشہور ادارے کے لوگ کر رہے ہیں، تو دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر خود ختم نبوت کی وکالت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ایسا موقع اس کے لیے بڑا منشرف فرمایا ہے۔ ہمیں بات اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں، علامہ کشمیری کی روح کو اللہ نے بہت حد تک حضرت محترم صاحب کے مبارک دل میں جاگزی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کا سایہ ہم خدام پر قادر قائم رکھیں۔ میں نے چند کلمات کے ساتھ، کوثر یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفیض کریں۔ تحفظ ختم نبوت، تحفظ ختم نبوت، فتنہ شکیلیت، فتنہ شکیلیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ محترم علماء کرام، آج کا یہ مجمع منتخب مجمع ہے اور گویا پورے صوبہ بہار اور اطراف کا دینی اعتبار سے مکھن ہے۔ آج ہم کوئی جشن منانے کے لیے اکٹھا نہیں ہوئے، بلکہ ملت کے تئی اور آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی نسبت سے جو ہماری ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو یاد کرنے کے لیے، اس کا احساس کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر حملہ کیا جائے اور ہم آرام اور چین سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے رہیں۔ فتنے کا تعارف آپ کے سامنے ہو چکا ہے، اس کی خطرناکی
اس کا بھی تعارف ہو چکا ہے اور اس کا دائرہ کار کہاں تک پھیلا ہوا ہے یہ بھی آپ کو بات آ چکی ہے۔ جب کوئی فتنہ ابتدا میں سر اٹھاتا ہے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ فتنے کا تذکرہ کرنا اس کو ہوا دینا ہے، اس کو متعارف کرانا ہے۔ کچھ یوں سمجھتے ہیں کہ اپنی موت آپ پر جائے گا، لیکن ہر فتنے کا یہ حال نہیں ہوتا، اور تجربہ یہ بتلا رہا ہے کہ ایک جاہل شخص کے ذریعے ایسا احمقانہ دعویٰ کہ وہ اپنے آپ کو مسیح بھی کہتا ہے، مہدی بھی کہتا ہے، وہ ایسے لوگوں کے درمیان مقبول ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں۔ جاہل تو جاہل، افسوس کی بات یہ ہے کہ حفاظ، ائمہ، قراء اور علماء تک اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ بڑی بات یہ ہے کہ جو دعویٰ پایا جا رہا ہے شکیلیت اور مسیحیت کا، اس کے سلسلے میں صحیح اسلامی تعلیمات کیا ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں کیا ہیں، عام طور پر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ دینی مسائل بھی جانتے ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، لیکن حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے خروج کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، ان کی کیا علامتیں بیان کی ہیں، کس زمانے کے اندر ان کا ظہور ہوگا، اس کی عام طور سے لوگوں کو واقفیت نہیں ہے۔ اس لیے آپ صبح سے بہت کچھ سن چکے ہیں، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فتنہ ایمان سوز ہے اور شکیل بن حنیف کو مہدی یا مسیح ماننے والے ایمان سے خارج ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا مفصل فتویٰ اس سلسلے میں شائع ہو چکا ہے۔ ابتدا میں کچھ تردد تھا، لیکن جب ثبوت فراہم کیے گئے تو تمام اساتذہ کرام نے متفقہ طور پر شکیل بن حنیف کی تکفیر کا فتویٰ صادر کیا، اور اب یہ ارتداد کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اور بھی دوسرے فطرے ہیں، قادیانی اپنے آپ کو الگ نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی وضع قطع بھی الگ ہوتی ہے، ان کا مرکز بھی الگ ہے، لیکن شکیلی فتنہ ایسا ہے کہ اس میں ہماری مسجدوں میں صف اول کے اندر نماز پڑھنے والے ٹخنوں سے اوپر پاجامہ اور لمبا کرتا اور ہاتھ میں تسبیح اور پیشانی پر سجدے کا نشان، اور جماعت کے اندر چلہ اور 4 مہینہ لگانے والے، 3 مہینہ گشت کرنے والے، مسجد میں صف اول میں بیٹھنے والے، وہ اس کا نہ صرف یہ کہ شکار ہو رہے بلکہ اس کے مبلغ اور داعی بن رہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور خاص طور سے ذمہ داران مدارس اسلامیہ اس وقت اپنے نظام تعلیم و تربیت کو برقرار رکھتے ہوئے دیگر تمام ذمہ داریوں میں اس کو سب سے زیادہ اولویت دینی چاہیے، کیونکہ ایمان کا تحفظ سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر ایمان ختم ہو گیا اور ایمان مجروح ہو گیا ہمارا یا ہمارے بھائیوں کا یا ہمارے آنے والی نسلوں کا یا ہمارے خواتین کا، یہ وہ نقصان ہے جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ کرنا کیا اس کے لیے؟ تدبیریں بھی آپ کے سامنے آئی ہیں، تجاویز بھی آئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو مجھ سے پہلے کی گفتگو فرما رہے تھے کہ جو پیشین گوئیاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت مہدی علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشکاۃ شریف میں، حدیث دوسری کتابوں میں مستقل ابواب ہیں، علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان مسائل کے سلسلے میں مستقل علماء کی کتابیں بھی تصدیق پا چکی ہیں۔ ان کو مسجد کے اندر تعلیم کے حلقوں میں پڑھ کر سنایا جائے، جس طرح فضائل اعمال پڑھ کر سنائی جاتی ہے، دیگر اکابر کی تصانیف پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ ان رسالوں کو، ان کتابوں کو جو ان مسائل کے اوپر لکھے گئے، اور اب الحمدللہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہو چکی ہے، دارالعلوم دیوبند کی بھی شائع ہوئے ہیں، مولانا اسد قاسم سنبھلی کی بھی کتابیں ہیں، بلکہ ان کا تو براہ راست گویا
مکالمہ ہوا ہے تحریری طور پر شکل میں حدیث سے جواب کی شکل میں ان کو پڑھ کر لوگوں کو سنایا جائے، صحیح عقیدے سے واقف کرایا جائے۔ مکتب میں جہاں بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے تو تعلیم اسلام اس کا اول کے شروع میں جو ایمانیات کے اس سے متعلق سوال و جواب ہے، سوال تم کون ہو، یعنی مذہب کے اعتبار سے تمہارا کیا نام ہے، جواب میں مسلمان ہوں، اسلام کیا سکھاتا ہے، وہ تمام چیزیں آئی ہیں۔ اب مذہب عقائد سے متعلق کتاب سے شائع ہوتے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حیدرآباد کا جو مرکز ہے تحفظ ختم نبوت کا، وہاں سے کوئز کی شکل میں، سوال و جواب کی شکل میں کتابیں شائع کی گئی ہیں، اور یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ مدرسوں میں، مکاتب میں ان کو منگوا کر لڑکوں کے درمیان تقسیم کیا جائے، کچھ حد متعین کر دی جائے کہ اتنے صفحات کے بارے میں مقابلہ ہوگا، مسابقہ ہوگا، بچے اس کو رٹیں، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ کرایا جائے، اور اس میں کامیاب طلبہ کو خصوصی انعام اور تمام طلبہ کو عمومی انعام سے نوازا جائے تاکہ ان کے اندر شوق ہو، اور ان کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ اس کو اپنے گھر کے اندر جا کر اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو سب کو سنائے، سب کو سکھائے، یہ ایسا مزاج بن جائے کہ وہ ان کا اڑنا بچھونا بن جائے۔ مساجد میں عام طور پر جمعہ سے پہلے کچھ نہ کچھ بیان کیا جاتا ہے، کم سے کم اتنا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، ایک مہینے میں 4 جمعہ ہے تو ایک جمعہ میں عقائد کا بیان ہونا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت سے متعلق اور دیگر جو بنیادی عقائد ہیں ان کو لوگوں کے درمیان بیان کیا جائے۔ مدرسوں میں دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں، سالانہ جلسے ہوتے ہیں، ان میں صرف مدرسوں کی کارکردگی اور فضلاء اور حفاظ کی تعداد نہ بتلائی جائے، صرف چندے کی اپیل نہ کی جائے، بلکہ مدرسوں کے قیام کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اس فتنے سے اور اس طرح کے جو دیگر فتنے ان سے آگاہ کرائے گئے۔ یہ تو نام آپ کے سامنے آ رہا ہے معلومات فتنہ شکیلیت کا، لیکن ملک کے مختلف حصوں میں الگ الگ نام سے بہت سے فتنے پھیل رہے ہیں۔ گوھر شاہی کا فطرہ اس میں ایسا ہے کہ یہ زیادہ تر بدعتیوں کے اندر چل رہا ہے، کیونکہ وہ شخص جو ہے یونس گوھر شاہی وہ حلقہ ذکر کے ذریعے سے اپنی تبلیغ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہی کے درمیان محدود ہے جو ناواقف اور کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کیونکہ وہ موبائل کے اوپر اپنی تقریریں نشر کرتا ہے، ذکر کے حلقے لگاتا ہے، تو جو دین کی تعلیم سے محروم ہے، واقف نہیں ہے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو گوھر شاہی کا ایک فتنہ ہے، ایسے ہی صدیق دیندار کا ایک فتنہ ہے جو جنوب میں پایا جاتا ہے، اور فیاض بھیا کے نام سے ایک فتنہ ہے حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں۔ بنارس میں، ہمارے شہر میں ابھی 1 سال پہلے ایک ویڈیو آیا سامنے، ایک مکان کے اندر بیٹھ کر ایک شخص تقریر کر رہا ہے اور اپنے متولیین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا گمراہ کن عقیدہ، وہ کہتا ہے کہ عرش کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ حضرت فاطمہ علیہ السلام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کچھ نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو خدا اور خدا کا رسول اور نہ جانے کیا کیا قرار دے رہا ہے، محبت اہل بیت کے نام پر، اور ایک بڑی جماعت اس کے ارد بیٹھی ہوئی ہے، اس میں ہلکا خاموش ہو رہی ہے۔ فتنے شکل بدل کر آ رہے ہیں، لیکن سب کا توڑ یہی ہے کہ صحیح اسلامی معلومات ہمارے سامنے ہو۔ ایک تجویز ابھی آپ کے سامنے ہمارے بعض دوستوں نے اس طرح متوجہ کیا ہے۔ مدرسے میں ہمارے بہت سے شعبے ہوتے ہیں، تو ایک تو ہے مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ مدرسے سے الگ پورے شہر، پورے علاقے کی ایک مجلس ہونی چاہیے، جس میں تمام مدرسوں کے ذمہ داران اور مدرسے سے متعلق ہونا بھی ضروری نہیں ہے، منتخب افراد ہوں گے، اس کا الگ دفتر ہو، وہ کسی خاص مدرسے کا وہ دفتر نہیں ہوگا، اور ایک ہے مدرسے کے اندر شعبہ تحفظ ختم نبوت۔ اتنا بڑا صوبہ ہے، صوبہ بہار، میں نہیں جانتا کہ یہاں کوئی باقاعدہ صوبائی دفتر ہے کہ نہیں ہے، آپ کو اگر نہیں ہے تو یہاں کے ذمہ داروں کو رابطہ کر کے دارالعلوم کے جو مرکزی دفتر ہے وہاں سے رابطہ کر کے وہاں سے معلومات حاصل کر کے اور ایسی مجلس قائم کرنی چاہیے کہ جس میں تمام
اداروں کے اور تمام تنظیموں کے، جمعیت کے دونوں گروپ کے، تبلیغی جماعت کے دونوں حلقوں سے تعلق رکھنے والے اس کے اندر شریک ہو، کہیں سے کوئی رنگ اس کے اوپر چھایا ہوا نہ ہو، کیونکہ یہ سب کا فریضہ ہے، اس لیے کسی خاص فرد کی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے مدرسے میں جہاں ایک دفتر تعلیمات ہوتا ہے، دفتر دارالمقامہ ہوتا ہے، مطبخ کا شعبہ ہوتا ہے، ایک شعبہ تحفظ ختم نبوت کا قائم ہونا چاہیے، چاہے اس کا نام آپ شعبہ تبلیغ رکھ لیں، شعبہ نشر و اشاعت رکھ لیں، لیکن اس میں زیادہ زور اس فتنے کو دفع کرنے کے اوپر ہونا چاہیے، جس میں آپ پورے ملک سے جہاں جہاں اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو، کتابوں کو منگوائیں اور باقاعدہ اس کے مطالعے کا نظام بنائیں، اس کے لیے افراد تیار کریں، اور ایک فرد کو کم سے کم آپ بطور مبلغ اپنے ادارے کے اندر رکھیں۔ ہر مدرسہ اپنے مدرسے میں ایک مبلغ تحفظ ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے رکھے اور وہ اس کام کو لے کر چلتا رہے۔ جیسے مکاتب کا ایک سلسلہ ہے، جمعیت علماء ہند کی طرف سے منظم مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں بھی بڑے بڑے اداروں سے ایک معاون مانگا جاتا ہے جس کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ 20 مکاتب کی نگرانی کرے گا، گشت کرتا رہے گا، دورہ کرے گا، جائزہ لے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے اس وقت میں ضرورت ہے کہ ہر مدرسہ اپنے یہاں ایک مبلغ رکھے، وہ اور موضوعات پر بھی بیانات کرے، تقریریں کرے، لیکن ان کا بنیادی موضوع جو ہونا چاہیے تحفظ ختم نبوت۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو قادیانیوں کی طرح نبی تو نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو تحفظ ختم نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائی غلام احمد قادیانی نے بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد چھلانگ مار کر براہ راست نبوت پر پہنچ گیا۔ کیا عجب کہ زمین مضبوط ہو جانے کے بعد شکیل بن حنیف براہ راست نبوت کی دعویٰ کر بیٹھے۔ اور پھر یہ کہ جتنی پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو جھٹلانا یا ان کی تحریف کر کے ان کو اپنے اوپر فٹ کرنا، یہ بھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، آپ کے ارشادات کی توہین ہے۔ آپ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو علامتیں بیان فرمائی تھی، جو نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کے برعکس، ان سے بالکل متصادم، ان کے برخلاف بڑھ چیزوں کو پیش کرنا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مصداق قرار دینا، ایک طرف یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے۔ اس لیے موضوع کے اعتبار سے یہ مسئلہ جو ہے یہ تحفظ ختم نبوت کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کو کہ اس وقت میں اس مسئلے کو اسی طرح اپنا عہدہ بچھونا بنایا ہے جس طریقے سے ماضی میں قادیانیت کے خلاف محنت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اگر پوری ملت اسلام کے لیے کھڑی ہو جائے اور اپنا فرض منصبی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، اگر غفلت برتیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی بھی اس کا شکار ہو جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا شکیلی ہو گیا۔ کون سا گھر محفوظ ہے؟ تعلیمات کے دفتر میں بھائی ضمیر صاحب حضرت شیخ مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے محرر ہیں، ماضی قریب میں جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بھائی ضمیر مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، دارالعلوم کے تعلیمات میں تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے، بہت معمر ہو گئے۔ ان کا لڑکا عزیر بمبئی کے اندر رہتا ہے، وہ نہ صرف یہ شکیلی ہو گیا بلکہ شکیلیت کا مبلغ ہو گیا۔ براہ راست مولانا بھائی ضمیر سے بات بھی وہ بس کہتے ہیں کہ اب سے کوئی تعلیم نہیں سکتا، حضرت کے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کھول کر یہ بات اس لیے کہہ دی کہ بڑا سے بڑا گھرانہ، اونچا سے اونچا گھر، متقی پرہیزگار لوگ جن کے گھر میں دن رات علوم کا چرچا ہے، جب اس گھر کے اندر نقم لگ سکتی ہے حق اور آپ اس کھیت کی بولی، بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔
ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی اور اپنے آنے والی نسلوں کی۔ ہمارا بچہ اگر کسی اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے تو ہمیں بتائے کہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر محنت ہو رہی ہو۔ ہماری بچی کسی کالج کے اندر پڑھ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی سے محنت ہو رہی ہو، لیکن گھر کے اندر اس کی تعلیم ہونی چاہیے۔ گھر میں کچھ وقت نکال کر ضروری مسئلہ عقائد، ضروری مسائل کو واقف کرایا جائے، بلکہ صاف صاف بتایا جائے کس قسم کا ایک فتنہ پھیل رہا ہے، اور آنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں شکیلی ہوں اور شکیلیت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو ایسے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، پہلے آئیں گے اس زمانے میں دینی اعتبار سے جو بدحالی اس کا تذکرہ کریں گے، مسلمانوں کے اوپر بڑی آفت آئی ہوئی ہے، مسلمان بہت مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، اللہ ہی مدد فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے، ان کے ذریعے عدل انصاف قائم ہوگا، اسی طریقے سے دین کا غلبہ ہوگا، اور حالات کے مطابق وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، بلکہ جو سمجھو کہ آ گیا ہے۔ اور بھائی میں یہاں سے بتاتا ہوں کہ آ چکی ہے، مہدی تو تشریف لا چکا ہے، میں تو ان کے ہاتھ میں گیا تھا، ایک دو ملاقات، تین چار ملاقات کے بعد جب آدمی کے لوہا گرم ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر ہتھوڑا چلاتے ہیں، اور یہ محنت اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ آدمی دل سے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اب ہم اس کے بعد جب اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو محنت کارگر نہیں ہوتی، اس لیے پہلے سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ صحیح معلومات ہمارے نوجوانوں کے پاس ہو، ہمارے طلبا کے پاس ہو، بچیوں کے پاس ہو، گھروں کے اندر ہو۔ گھر میں عورتیں آ رہی ہیں، عورتیں گھروں کے اندر آ رہی ہیں، ماؤں بہنوں کے درمیان بیٹھ کر شریعت کی تبلیغ کر رہی ہیں، یعنی انہوں نے اس کو اپنا مشن بنا رکھا ہے، اور اپنا گویا اپنے خیال میں دینی فریضہ بنا رکھا ہے، اور اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ذریعہ اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہو، جس میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں بیان کی، گھر کے اندر تعلیم ہو، مکتب میں تعلیم ہو، مدرسوں میں بچوں کی جو انجمنیں ہوتی ہیں ان کو ہفتے میں ایک دن جمعرات کو وہ تقریر کی مشق کرتے ہیں، ان کو آپ موضوع یہ دیجیے، کتاب مہیا کروائیے، شکیلیت سے متعلق، شکیل بن حنیف کی گمراہیوں سے متعلق، شکیلیت سے متعلق کتابچے اور مضامین مہیا کرائیں گے، ان کو دیجیے کہ اس کو یاد کرو، تقریر کرو، اور تقریر کی مشق کرو، اس کو ان کا مقابلہ کرائیں گے۔ یعنی مدرسہ اس سلسلے میں اگر متحرک ہو جائے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ ہر مدرسہ اپنے اطراف کی دینی ذمہ داری کا وہ گویا مسئول ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ مدرسے کا صرف کام یہی نہیں ہے کہ بچہ ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو داخل کر کے پڑھا دیں گے، بلکہ ابھی نقل کیا تھا مولانا نے گفتگو کے درمیان کہ ہمیں فتنوں کی بو سونگنا چاہیے۔ فتنہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ذرا سی بھی اگر کہیں حرکت پیدا ہو ہمیں متحرک ہو جانا ہے، اور اس پر وقت قائم کرنے کے لیے پورے طور سے اپنے کو مستعد کرنا ہے۔ آج کا یہ اجلاس ان تمام حضرات کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے اور اپنی اپنی طاقت پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ صبح سے آپ حضرات سن رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خود اپنی زبان سے اپنی آمادگی کا اظہار فرمائیں۔ کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ پورے طور پر اس وقت اس کو اولیت دے کر، اس لیے کہ سیلاب کی طرح فتنہ پھیل رہا ہے، اور خاص طور سے صوبہ بہار کے لوگوں کی ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ فتنہ یہیں سے اٹھا ہے اور جائزہ لیا گیا ہے، تو ہمارے جو مزدور طبقے کے نوجوان ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جنوب کے اندر کیرالہ میں، مدراس میں، حیدرآباد میں، گجرات میں، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے صوبہ بہار کے لوگوں کی جو تلاش معاش کے اندر دور دور تک جا کر وہ کام کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے اور وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو بہار سے نکلا بھی ہے، اور جہاں جہاں ہمارے بہاری مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں ان کے اندر محنت ہو رہی ہے، کیونکہ عام طور سے وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، غریب ہیں، بچپن میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کے بعد ذرا سے شعور پیدا ہوا، پیسہ کمانے کے لیے نکل گئے، ان کے پاس دین کی معلومات ہی نہیں۔
تو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کریں. جن کے رشتہ دار ملک کے دوسرے حصوں میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر، ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں. خدا نہ خواستہ اگر وہ دوسروں کو شکار ہو رہے ہیں تو ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں اور اولیت کی بنیاد پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. اس کے لیے مدرسے کو کچھ بجٹ بھی متعین کرنا چاہیے. جیسے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، دین کے اس اہم کام کے لیے آپ اپنے وسعت کے مطابق کچھ بجٹ متعین کیجیے کہ انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم اتنا پیسہ خرچ کریں گے، دفتر قائم کریں گے، مبلغ رکھیں گے. اطراف میں بغیر لوگوں کی دعوت دیے ہوئے اقدامی طور پر اطراف کے دیہاتوں میں جا کر، قصبات میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کریں کہ بھائی کچھ دین کی باتیں بیان کرنی ہے. ان کو اکٹھا کر کے ان کو بتلائیں کہ اس طرح کا فتنہ چل رہا ہے. ابھی جب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے شکیلیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو اب تو ان کے پاس آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اسے کیا پتا ہوگا کہ شکیلیت کیا چیز ہے. وہ تو ان کو دین کی بات سمجھ کر امام صاحب کی عقیدت کی بنا پر ان کی باتوں کو مان لے گا. تو اقدامی طور پر اطراف کا دورہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. زیادہ دیر تک میں بولنے پر قادر نہیں ہوں اور میں تو اس کو شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بھائی اتنا بڑا اجتماع کیا گیا ہے، میری تھوڑی سی رشتہ داری ہو جائے. جو حضرات یہاں محنت کر رہے ہیں، ہمارے ذیشان انجینئر بھائی ہیں ماشاءاللہ، مولانا محبوب صاحب ہیں، مولانا خالد انور صاحب ہیں، اور حیدرآباد یہاں رائے کوٹی سے آئے ہوئے ہیں، رائچور سے مفتی ذیشان حسن صاحب. یہ حضرات محنت کر رہے ہیں. یہاں میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات یہاں جانے سے پہلے ایک کم سے کم مقامی ایک تنظیم بنا دیں، کچھ ذمہ دار افراد کو متعین کر دیں جو نہیں کوئی ایک ایسی کمیٹی بن جانی چاہیے. اور ایک بات اور بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، ہم لوگوں کو اختلافات سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے. مختلف عنوان سے آپس میں اختلافات رہتے ہیں. مدرسے میں ناظم صاحب سے، مدرسین سے اختلاف ہے، دو مدرسے ہیں تو اس میں آپس میں نہیں بنتی. تنظیموں کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے اختلافات یا اختلاف ختم کر دیں، لیکن ایک بات ضرور گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو اس وقت اٹھایا گیا ہے یہ نہ کسی خاص مدرسے کا ہے، نہ کسی خاص جماعت کا ہے، نہ کسی خاص تنظیم کا ہے. یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے. آپس میں چاہے ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے آپ تیار نہ ہو، لیکن اس پلیٹ فارم پر آپ کو چہرے کا چہرہ سامنے کر کے اور مل کر بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. اگر وہ اختلاف یہاں کسی بھی درجے میں مؤثر ہوا تو خیانت ہوگی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ منافقت ہوگی. اگر ایمان کی قدر ہے اور اپنے فرد منصبی کا احساس ہے تو ذاتی مخالفتوں کو، ذاتی اختلافات کو اس کے اندر اگر ہم دخیل کریں گے یہ ہمارے منصب فرد منصبی کے ایک دم خلاف ہے. ایسی دینداری کو تو دور کا سلام. میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافات ہوں، مدرسوں کے اندر اختلافات ہوں، جماعت کی رائے سے اختلاف ہو، جمعیت کی رائے سے اختلاف ہو، تنظیموں کے نام سے اختلاف ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، آپ اس کو حل کیجیے، اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، لیکن کم سے کم عقیدے کے تحفظ کے لیے اور خاص طور سے اس فتنے کو بلا کما کرنے کے لیے جتنے لوگوں کو بھی شریک کیا جائے. یہ دیکھیں بغیر کہ کون ذمہ دار ہے، کون سربراہ ہے، کون کام کر رہا ہے، آپ کے سپاہی بن کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے. کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اچھا، پٹنہ کی مجلس قائم ہے. اس موقع پر میری طرف سے ایک دردمندانہ پیغام علماء امت و مجلس اسلامیہ کے نام سبا کرایا گیا ہے. یہ آپ کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا. اور یہ کتاب کیا ہے؟ رپورٹ ہے. بھائی اس کو کوئی صاحب پڑھ کے سنا دیں. نے متوجہ کیا ہے. مدرسے میں ہمارے بہت سے شعبے ہوتے ہیں. تو ایک تو ہے مجلس تحفظ ختم نبوت. یہ مدرسے سے الگ پورے شہر، پورے علاقے کی ایک مجلس ہونی چاہیے
جس میں تمام مدرسوں کے ذمہ داران اور مدرسے سے متعلق ہونا بھی ضروری نہیں ہے، منتخب افراد ہوں گے، اس کا الگ دفتر ہو، وہ کسی خاص مدرسے کا وہ دفتر نہیں ہوگا، اور ایک ہے مدرسے کے اندر شعبہ تحفظ خط نبوت۔ اتنا بڑا صوبہ ہے صوبہ بہار، میں نہیں جانتا کہ یہاں کوئی باقاعدہ صوبائی دفتر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر نہیں ہے تو یہاں کے ذمہ داروں کو رابطہ کر کے دارالعلوم دیوبند کا جو مرکزی دفتر ہے وہاں سے رابطہ کر کے وہاں سے معلومات حاصل کر کے اور ایسی مجلس قائم کرنی چاہیے کہ جس میں تمام اداروں کے اور تمام تنظیموں کے، جمعیت کے دونوں گروپ کے، تبلیغی جماعت کے دونوں حلقوں سے تعلق رکھنے والے اس کے اندر شریک ہوں، کہیں سے کوئی رنگ اس کے اوپر چھایا ہوا نہ ہو، کیونکہ یہ سب کا فریضہ ہے، اس لیے کسی خاص فرد کی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اپنے مدرسے میں جہاں ایک دفتر تعلیمات ہوتا ہے، دفتر دارالمقامہ ہوتا ہے، مطبع کا شعبہ ہوتا ہے، ایک شعبہ تحفظ ختم نبوت کا قائم ہونا چاہیے، چاہے اس کا نام آپ شعبہ تبلیغ رکھ لیں، شعبہ نشر و اشاعت رکھ لیں، لیکن اس میں زیادہ زور اس فتنے کو دفع کرنے کے اوپر ہونا چاہیے جس میں آپ پورے ملک سے جہاں جہاں اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کو کتابوں کو منگوائیں اور باقاعدہ اس کے مطالعے کا نظام بنائیں، اس کے لیے افراد تیار کریں، اور ایک فرد کو کم سے کم آپ بطور مبلغ اپنے ادارے کے اندر رکھیں۔ ہر مدرسہ اپنے مدرسے میں ایک مبلغ تحفظ ختم نبوت کی تبلیغ کے لیے رکھے اور وہ اس کام کو لے کر چلتا رہے۔ جیسے مکاتب کا ایک سلسلہ ہے جمعیت علماء ہند کی طرف سے منظم مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں بھی بڑے بڑے اداروں سے ایک معاون مانگا جاتا ہے جس کے ذمہ یہ کام ہوتا ہے کہ وہ 20 مکاتب کی نگرانی کرے گا، گشت کرتا رہے گا، دورہ کرے گا، جائزہ لے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے اس وقت میں ضرورت ہے کہ ہر مدرسہ اپنے یہاں ایک مبلغ رکھے، وہ اور موضوعات پر بھی بیانات کرے، تقریریں کرے، لیکن ان کا بنیادی موضوع جو ہونا چاہیے تحفظ ختم نبوت۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو قادیانیوں کی طرح نبی تو نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو تحفظ ختم نبوت سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو میرے بھائی کو غلام احمد قادیانی نے بھی پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اس کے بعد چھلانگ مار کر براہ راست نبوت تک پہنچ گیا۔ کیا عجب کہ زمین مضبوط ہو جانے کے بعد شکیل بن حنیف براہ راست نبوت کی دعویٰ کر بیٹھے، اور پھر یہ کہ جتنی پیشین گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو جھٹلانا یا ان کی تحریف کر کے ان کو اپنے اوپر فٹ کرنا، یہ بھی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، آپ کے ارشادات کی توہین ہے۔ آپ نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھی حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو علامتیں بیان فرمائی تھی، جو نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان کے برعکس، ان سے بالکل متصادم، ان کے برخلاف بڑھ چیزوں کو پیش کرنا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مصداق قرار دینا، ایک طرف یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہے۔ اس لیے موضوع کے اعتبار سے یہ مسئلہ جو ہے یہ تحفظ ختم نبوت کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں کو کہ اس وقت میں اس مسئلے کو اسی طرح اپنا عہدہ نشانہ بنایا ہے جس طریقے سے ماضی میں قادیانیت کے خلاف محنت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ اگر پوری ملت اس کام کے لیے کھڑی ہو جائے اور اپنا فرض منصبی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے، اگر غفلت برتیں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی بھی اس کا شکار ہو جائے۔ آپ کو حیرت ہوگی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا شکیلی ہو گیا۔ کون سا گھر محفوظ ہے؟ تعلیمات کے دفتر میں بھائی ضمیر صاحب حضرت شیخ مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے محرم میں ماضی قریب میں جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بھائی ضمیر
مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، دارالعلوم کے تعلیمات میں تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے، بہت معمر ہو گئے. ان کا لڑکا عزیر بمبئی کے اندر رہتا ہے. وہ نہ صرف یہ شکیلی ہو گیا بلکہ شکیلیت کا مبلغ ہو گیا. براہ راست مولانا بھائی نبی سے بات ہوئی، وہ بس کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی تعلیم نہیں رکھتا، آپ حضرت کے لیے دعا کیجیے. میں نے کھول کر یہ بات اس لیے کہہ دی کہ بڑا سے بڑا گھرانہ، اونچا سے اونچا گھر، متقی پرہیزگار لوگ جن کے گھر میں دن رات علوم کا چرچا ہے، جب اس گھر کے اندر دخل رکھ سکتی ہے حق اور آپ اس کھیت کی بولی. بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی اور اپنے آنے والی نسلوں کی. ہمارا بچہ اگر کسی اسکول کے اندر پڑھ رہا ہے وہ ہمیں بتائے کہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر محنت ہو رہی ہو. ہماری بچی کسی کالج کے اندر پڑھ رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کہیں سے محنت ہو رہی ہو. اس لیے گھر کے اندر اس کی تعلیم ہونی چاہیے. گھر میں کچھ وقت نکال کر ضروری مسئلہ عقائد، ضروری مسائل کو واقف کرایا جائے، بلکہ صاف صاف بتایا جائے کس قسم کا ایک فتنہ پھیل رہا ہے. اور آنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں شکیلی ہوں اور شکیلیت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں. وہ تو ایسے انداز سے گفتگو کرتے ہیں، پہلے آئیں گے اس زمانے میں دینی اعتبار سے جو بدحالی اس کا تذکرہ کریں گے. مسلمانوں کے اوپر بڑی آفت آئی ہوئی ہے، مسلمان بہت مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں. اللہ ہی مدد فرمائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مہدی آئیں گے، ان کے ذریعے عدل انصاف قائم ہوگا، اسی طریقے سے دین کا غلبہ ہوگا. اور حالات کے مطابق وہ زمانہ قریب آ گیا ہے، بلکہ جو سمجھو کہ آ گیا ہے. اور بھائی میں آپ سے بتاتا ہوں کہ آ چکے ہیں، دھرتی پر تشریف لا چکے ہیں. میں تو ان کے ہاتھ میں بیٹھ ایک دو ملاقات، تین چار ملاقات کے بعد جب آدمی کے لوہا گرم ہو جاتا ہے تب اس کے اوپر ہتھوڑا چلاتے ہیں. اور یہ محنت اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ آدمی دل سے اس کو قبول کر لیتا ہے. اب ہم اس کے بعد جب اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تو محنت کارگر نہیں ہوتی. اس لیے پہلے سے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ صحیح معلومات ہمارے نوجوانوں کے پاس ہو، ہمارے طلبا کے پاس ہو، بچیوں کے پاس ہو، گھروں کے اندر ہو. گھر میں عورتیں آ رہی ہیں، عورتیں گھروں کے اندر آ رہی ہیں، ماؤں بہنوں کے درمیان بیٹھ کر شریعت کی تبلیغ کر رہی ہیں. یعنی انہوں نے اس کو اپنا مشن بنا رکھا ہے اور اپنا گویا اپنے خیال میں دینی فریضہ بنا رکھا ہے اور اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں. اس لیے جو ذریعہ اس کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہو، جس میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں بیان کی. گھر کے اندر تعلیم ہو، مکتب میں تعلیم ہو، مدرسوں میں بچوں کی جو انجمنیں ہوتی ہیں ان کو ہفتے میں ایک دن جمعرات کو وہ تقریر کی مشق کرتے ہیں. ان کو آپ موضوع یہ دیجیے، کتاب مہیا کروائیے شکیلیت سے متعلق، شکیل بن حنیف کی گمراہیوں سے متعلق، شکیلیت سے متعلق کتابچے اور مضامین مہیا کرائیں گے. ان کو دیجیے کہ اس کو یاد کرو، تقریر کرو اور تقریر کی مشق کرو، اس کو ان کا مقابلہ کرائیں گے. یعنی مدرسہ اس سلسلے میں اگر متحرک ہو جائے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. ہر مدرسہ اپنے اطراف کی دینی ذمہ داری کا وہ گویا مسئول ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. مدرسے کا صرف کام یہی نہیں ہے کہ بچہ ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو داخل کر کے پڑھا دیں گے، بلکہ ابھی نقل کیا تھا مولانا نے گفتگو کے درمیان کہ ہمیں فتنوں کی بو سونگنا چاہیے. فتنہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ذرا سی بھی اگر کہیں حرکت پیدا ہو ہمیں متحرک ہو جانا ہے اور اس پر وقت قائم کرنے کے لیے پورے طور سے اپنے کو مستعد کرنا ہے. آج کا یہ اجلاس ان تمام حضرات کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کے لیے اور اپنی اپنی طاقت پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ذرائع ہو سکتے ہیں ان کو اختیار کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے. صبح سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات خود اپنی زبان سے اپنی آمادگی کا اظہار فرمائیں. کیا اس کے لیے تیار ہیں؟ آپ پورے طور پر اس وقت اس کو اولیت دے کر، اس لیے کہ سیلاب کی طرح فتنہ پھیل رہا ہے اور خاص طور سے صوبہ بہار کے لوگوں کی ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ فتنہ یہیں سے اٹھا ہے اور جائزہ لیا گیا ہے. تو ہمارے جو مزدور طبقے کے نوجوان ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جنوب کے اندر کیرالہ میں، مدراس میں، حیدرآباد میں، گجرات میں،
اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد ہے صوبہ بہار کے لوگوں کی جو تلاش معاش کے اندر دور دور تک جا کر کام کر رہے ہیں، ان کے اندر یہ محنت ہو رہی ہے اور وہ متاثر ہو رہے ہیں. تو بہار سے نکلا بھی ہے اور جہاں جہاں ہمارے بہاری مسلمان بھائی کام کر رہے ہیں ان کے اندر محنت ہو رہی ہے، کیونکہ عام طور سے وہ لوگ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، غریب ہیں، بچپن میں انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی اور اس کے بعد ذرا سے شعور پیدا ہوا، پیسہ کمانے کے لیے نکل گئے، ان کے پاس دین کی معلومات ہی نہیں. تو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلومات کریں، جن کے رشتہ دار ملک کے دوسرے حصوں میں کام کر رہے ہیں، مزدوری کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں. خدا نہ خواستہ اگر وہ دوسروں کو شکار ہو رہے ہیں تو ان کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں اور اولیت کی بنیاد پر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. اس کے لیے مدرسے کو کچھ بجٹ بھی متعین کرنا چاہیے. جیسے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، دین کے اس اہم کام کے لیے آپ اپنے وسعت کے مطابق کچھ بجٹ متعین کیجیے کہ انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم اتنا پیسہ خرچ کریں گے، دفتر قائم کریں گے، مبلغ رکھیں گے، اطراف میں بغیر لوگوں کی دعوت دیے ہوئے اقدامی طور پر اطراف کے دیہاتوں میں جا کر، قصبات میں جا کر لوگوں کو اکٹھا کریں کہ بھائی کچھ دین کی باتیں بیان کرنی ہے، ان کو اکٹھا کر کے ان کو بتلائیں کہ اس طرح کا فتنہ چل رہا ہے. ابھی جب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے شکیلیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو اب ان کے پاس آدمی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اسے کیا پتا ہوگا کہ شکیلیت کیا چیز ہے؟ وہ تو اس کو دین کی بات سمجھ کر امام صاحب کی عقیدت کی بنا پر ان کی باتوں کو مان لے گا. تو اقدامی طور پر اطراف کا دورہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے. زیادہ دیر تک میں بولنے پر قادر نہیں ہوں اور میں تو اس کو شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ بھائی اتنا بڑا اجتماع کیا گیا ہے، میری تھوڑی سی حصہ داری ہو جائے. جو حضرات یہاں محنت کر رہے ہیں، ہمارے ذیشان انجینئر بھائی ہیں ماشاءاللہ، مولانا محبوب صاحب ہیں، مولانا خالد انور صاحب ہیں، اور حیدرآباد وہاں رائے چوٹی سے آئے ہوئے ہیں، رائچور سے مفتی ذیشان حسن صاحب، یہ حضرات محنت کر رہے ہیں. یہاں میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات یہاں جانے سے پہلے ایک کم سے کم مقامی ایک تنظیم بنا دیں، کچھ ذمہ دار افراد کو متعین کر دیں جو کوئی ایک ایسی کمیٹی بن جانی چاہیے. اور ایک بات میں بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، برا نہ مانیے گا، ہم لوگوں کو اختلافات سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، مختلف عنوان سے آپس میں اختلافات رہتے ہیں. مدرسے میں ناظم صاحب سے مدرسین سے اختلاف ہے، دو مدرسے ہیں تو اس میں آپس میں نہیں بنتی، تنظیموں کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سارے اختلافات یا اختلاف ختم کر دیں، لیکن ایک بات ضرور گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ جو اس وقت اٹھایا گیا ہے یہ نہ کسی خاص مدرسے کا ہے، نہ کسی خاص جماعت کا ہے، نہ کسی خاص تنظیم کا ہے، یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے. آپس میں کیا ہے، ایک دوسرے کی صورت دیکھنے کے لیے آپ تیار نہ ہو، لیکن اس پلیٹ فارم پر آپ کو چہرے کے چہرہ سامنے کر کے اور مل کر بیٹھ کے کام کرنا پڑے گا. اگر وہ اختلاف یہاں کسی بھی درجے میں مؤثر ہوا تو خیانت ہوگی، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ منافقت ہوگی. اگر ایمان کی قدر ہے اور اپنے فرض منصبی کا احساس ہے تو ذاتی مخالفتوں کو، ذاتی اختلافات کو اس کے اندر اگر ہم دخیل کریں گے یہ ہمارے منصب فرض منصبی کے ایک دم خلاف ہے. ایسی دینداری کو تو دور کا سلام. میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی اختلافات ہوں، مدرسوں کے اندر اختلافات ہوں، جماعت کے لائن سے اختلاف ہو، جمعیت کے لائن سے اختلاف ہو، تنظیموں کے نام سے اختلاف ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، آپ اس کو حل کیجیے، اس کو اپنی جگہ پر رکھیے، لیکن کم سے کم عقیدے کے تحفظ کے لیے اور خاص طور سے اس فتنے کو بلا کما کرنے کے لیے جتنے لوگوں کو بھی شریک کیا جائے، یہ دیکھیں بغیر کہ کون ذمہ دار ہے، کون سربراہ ہے، کون کام کر رہا ہے، آپ کے سپاہی بن کے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. کوئی فیصلہ کیا ہے؟ اچھا، پٹنہ کی مجلس قائم ہے. اس موقع پر میری طرف سے ایک دردمندانہ پیغام علماء امت و مجلس اسلامیہ کے نام سبا کرایا گیا ہے. یہ آپ کے درمیان میں تقسیم کیا جائے گا.
اور یہ کتاب کیا تھی؟ رپورٹ لی بھائی، اس کو کوئی کتاب پڑھ کے سنا دیں۔ از امیر ملت نمونہ اسلاف حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دعوت برکاتہم، محترم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، بموقع تربیتی و مشاورتی اجلاس رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ بہار بعنوان تربیتی پروگرام رد شکیلیت و تحفظ ختم نبوت بمقام جامعہ مدنیہ سبلپور پٹنہ بہار، تحفظ ختم نبوت اور رد شکیلیت کے اس فکر انگیز اور درد آفری اجلاس کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین و ایمان خدائے وہاب کی عطا کردہ سب سے بڑی دولت اور ہمارا سب سے عظیم سرمایہ ہے، جس پر ساری دینی و دنیاوی کامیابیوں اور سعادت مندیوں کا دار و مدار ہے، جس کے بغیر انسان کا کوئی مقام و مرتبہ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ لہذا ایسی متاع عزیز کی حفاظت، اس کی قدردانی و نگہبانی ہم سب کا ولیم فریضہ ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کائنات کی ساری دولت لٹانی پڑے اور ہر طرح کی قربانی دینی پڑے تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور بہترین سودا ہوگا۔ بڑے ہی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے جس میں باطل مختلف شکلوں میں ہماری اسی متاع عزیز کو لوٹنے اور ہمیں ایسی دولت عظمیٰ سے محروم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے۔ اس سے قبل بھی میں نے مانوی رائچور کرناٹک کے ایک اجلاس عام میں اپنا دردمندانہ پیغام دیا تھا، جسے آپ حضرات نے اپنے دل کی آواز سمجھ کر بہت حد تک اپنی ذمہ داری کا بھی احساس کیا۔ آج پھر اس پیغام کو دہراتے ہوئے مزید زور آوری اور دردمندی کے ساتھ چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ حضرات پہلے سے زیادہ اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ملت کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پچھلے چند سالوں سے یہ افسوسناک خبریں مل رہی ہیں کہ ملک کے مختلف صوبوں میں ختم نبوت کے عظیم و بنیادی عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے والے مختلف فتنے اور خاص طور پر شکیلیت کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے پنجے گاڑتا نظر آ رہا ہے۔ مزید دکھ کی بات یہ ہے کہ اس فتنے کی زد میں دیندار، سمجھدار، کسی کے دینی و علمی گھرانے کے افراد بھی آ رہے ہیں اور بعض دینی و دعوتی جماعتوں سے وابستہ افراد بھی بری طرح اس فتنے کا شکار ہو کے پرچارت و داعی بنتے نظر آ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ بہار جیسا صوبہ جہاں بڑے بڑے اساتذہ علم پیدا ہوئے، جن کی بڑی دینی و علمی تعداد ہے، آج ایسا صوبہ شکیلیت کے گرے میں، بلکہ اب تک کی معلومات میں ملک و بیرون ملک میں جہاں کہیں اس فتنے کے سرغنہ قسم کے لوگ پکڑے گئے، ان کا تعلق زیادہ تر بہار کے کسی نہ کسی علاقے سے پایا گیا۔ لہذا علماء بہار کی یہ اولین ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست بہار سے اس رہنما داغ کو ختم کر دیں اور اس کے تعاقب کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ اسی طرح ملک کے دیگر صوبوں کی رپورٹیں بھی ہمارے پاس ہیں، جہاں شکیلیت، گوہر شاہیت اور قادیانیت جیسے ایمان سوز کل عام اپنا جال پھیلائے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ہماری غیرت ایمانی ہمیں یہ آواز دے رہی ہے ينقص الدین وانا حی۔ تاج ختم نبوت پر کوئی مکار حملہ کرے اور ہم خاموش بیٹھے رہے، کوئی نبی رحمت کے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجروح کرنے کی کوشش کرے اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہ لیں گے، یہ علماء حق کا کبھی شعار نہیں رہا۔ ہمارے کاندھوں پر وراثت نبوی کا بار گراں ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کہلاتے ہیں۔ دنیا کی آسائشیں سب وقت ہو جانے والی ہیں، ہمارے لیے معاش اصل نہیں ہے۔ ہم خدائے واحد کے دین کے علمبردار، خاتم الانبیاء کی نبوت و شریعت کے پاسدار ہیں۔ ہمارے اکابر نے نہایت کٹھن حالات میں سر سے کفن باندھ کر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی ہے۔ ہم انہی کے نام لیوا ہیں، بلکہ انہی کے نام کی روٹیاں توڑتے ہیں۔ لہذا ہمارا جذبہ ایمانی اور غیرت دینی ہمیشہ بیدار اور زندہ رہنا چاہیے۔
بے شک ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں، مگر ایمان عطا ہونے کے بعد اس کی حفاظت و تقویت کے اسباب و وسائل اپنانے اور اپنے متعلقین کے ایمان کی فکر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، جس کا کل روز محشر ہم سے سوال ہوگا۔ ایمان کے لٹیروں کے پھیل جانے کے بعد کسی علاقے میں یہ کہہ کر کے فتنوں کا تذکرہ کرنے سے فتنوں کا پرچار ہوگا اور فتنے بڑھیں گے، یہ بڑی ناعاقبت اندیشی اور تساہل و مداہنت کی بات ہوگی، اس لیے کہ اس وقت ملک کا شاید ہی حصہ ان فتنوں سے محفوظ ہو۔ اگر فتنوں کا ذکر نہ بھی کیا جائے تو عقیدہ ختم نبوت سمجھانا تو ہم سب کی مذہبی ذمہ داری ہے، اور نبی اکرم کی پیشین گوئیاں اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم انہیں پڑھ کر تماشائی بنے رہیں، یہ تو ہو کر رہے گا، بلکہ پیشین گوئیوں کا مقصود ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کی روشنی میں ہم خود کو اور آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچائیں اور ان کے ایمان کی فکر کریں۔ فتنے تو یقیناً آئیں گے، مگر ہمیں ان فتنوں سے بچانے کے لیے ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی فکر کرنا از حد ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، میں اسی کا درس دیا ہے۔ اس تناظر میں پوری قوت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ہم سب اپنے مکاتب و مدارس، اسکول و کالج، مرد و خواتین کے اداروں اور اپنے اپنے میدان عمل میں، نیز اپنے گھروں میں بوڑھوں، جوانوں اور بچوں کے درمیان عقائد کی تعلیم کو خوب عام کریں۔ اہل علم کے اور دیندار گھرانوں میں بھی فضائل و آداب کے ساتھ عقائد و ایمانیات کی تعلیم ضرور کی جائے۔ حفاظ کلام، ائمہ مساجد، علماء کرام کے درمیان تربیتی پروگرام کیے جائیں تاکہ انہیں اپنے عقائد پر مکمل انشراح اور مضبوطی حاصل ہو اور وہ ان فتنوں کا تعاقب کر سکیں۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اب کسی گھرانے یا طبقے کا بظاہر کوئی استثناء مشکل ہو رہا ہے، یہ اطمینان کر لیا جائے کہ یہ لوگ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دن بدن پیش آنے والے حالات نے ہر ایک کے لیے فکر مندی کا درس اور عبرت کا سامان مہیا کیا ہے، لہذا آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمیں اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کرنی ہی ہے اور اسی ایمان پر ہی جینا اور مرنا انشاءاللہ۔ میرا یہ پیغام اہل بہار کے لیے خصوصاً اور پورے ہندوستان کے لیے عموماً، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر پورے عالم میں جہاں کہیں مسلمان اور کوشش چینانے، دارالعلوم و وابستگان دیوبند موجود ہیں، ان سب کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خاتم الانبیاء کے اس عظیم دین کی حفاظت کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اپنے نبی کا درد اپنے سینوں میں پیدا کریں گے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے علمبردار بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اور خاتم الانبیاء علیہ السلام کے دین کا سچا محافظ بنائے، آمین والسلام۔ یہ جو پیغام آپ کو سنایا گیا ہے، یہ اس لیے اس کو سجایا جائے، جہاں جہاں جس کے متعلقین ہو، خاص طور سے علماء اور ائمہ جو یہاں شریک نہیں ہو سکے، ان تک آپ حضرات اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ ان کے اندر فکر کر پائیں۔ لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، مولانا قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت کے لیے اور اس بات کی قبولیت کے لیے، جو حضرات یہاں آئے رکھے ان اللہ مقبول ہونے کے لیے، بیمار شفا کے لیے اور حالات کی منصوبی کے لیے، ملت اسلامیہ کے مسائل کے حل کے لیے سب لوگ مل کر دعائیں کریں۔ آج کا اجلاس اس مقصد کے لیے کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ کہ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھا ہوئے کہ اللہ اس میں ہماری صحیح رہنمائی فرما، قوت عمل پیدا فرما، ہماری غیبی نصرت فرما، کہ اللہ تمام فتنوں کا قلع کما فرما اور اس خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما۔ تمام مدارس کی، مکاتب کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں آپس میں جوڑ پیدا فرما، اختلاف و شقاق سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس ادارے کے
صاحب ناظم اور باباری حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمات کو قبول فرما اور جاریہ بنا، موجودہ خدام اور متعلقین کی خدمات کو قبول فرما، جو بیمار ان کو شفا کا فرما۔ محمد سمیع صاحب جس مدرسے کے لیے زمین دینے والے، اللہ ان کے خاندان کو بھی قبول فرما، داری کو ان کے خاندان کے طرف کہ اللہ تعالیٰ دم آخر قائم و دائم فرما، ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ